MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ آج ہمارا معاملہ سب سے اہم ترین چیز جہالت پر مبنی ہے، اسی واسطے نہ ہم دنیا میں ترقی یافتہ ممالک میں سے ہیں، نہ آخرت کا ادراک ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمیں رب کی رضا کیسے حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے اندر ہر چیز میں کمی، وجہ کیا ہے؟ علم کی کمی ہے۔ تعالیٰ سورہ فاطر کے اندر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تبارک و تعالی سے وہی ڈرتے ہیں جو عالم ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آخرت کا معاملہ ہو، دنیاوی ترقی کا معاملہ ہو، دینی ترقی کا معاملہ ہو، یہ تمام کے پیچھے علم کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ کہ امام منبر پر چڑھنے سے پہلے آ جائے تو اس کے لیے فرشتے وہاں پر اونٹ کا ثواب لکھتے ہیں، پہلی گھڑی میں آنے والے کو، دوسری گھڑی میں آنے والے کو اللہ کی راہ میں گائے ذبح کرنے کا ثواب لکھتے ہیں، تیسری گھڑی میں آنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بکرا ذبح کرنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ ایسے ثواب ہیں، لیکن جب امام منبر پہ چڑھ جاتا ہے میرے بھائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے بھی اپنا دفتر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آنے والوں کے نام لکھے نہیں جاتے، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، یا علم ہے تو احساس نہیں ہے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ امام منبر پر چڑھنے تک کوئی آیا ہی نہیں، ہفتے کے احکامات کی روگردانی کی، اور یہودیوں نے جیسے تعظیم کرنا تھی ہفتے کے دن کی تعظیم نہ کی، تو اللہ نے سزا کے طور پر کیا دیا پتہ ہے؟ انہیں بندر اور سور بنا دیا۔ ہاں، یہ میری بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ سب کے قانون کو توڑا تو بندر و سور بنا دیا۔ ہم جمعہ کے قانون کو توڑیں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں سزا نہیں دے گا؟ اللہ سزا دینے پہ قادر ہے۔ شاعر اسلام کا مذاق نہ اڑاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اسلام قبول کیا تو میں بھی صفہ کا طالب علم تھا، میں بھی صفہ کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اور حالت ہماری یہ تھی کہ 3 وقت کھانے کو تو بہت دور کی بات ہے، پورے دن میں 1 وقت کھانے کو بھی نہ ملتا تھا، لیکن درس چھوڑ کے جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو چھوڑ دینا، یہ مجھے گوارا نہ تھا کہ میں اپنی بھوک کو برداشت کرتا لیکن تعلیم چھوڑ کے نہ جاتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے لیے کئی فاقے کرنا پڑتے، یہاں تک کہ مجھ میں کھڑے ہونے کی سکت نہ ہوتی۔ کبھی کبھی مسجد نبوی کے دروازے پہ میں بے ہوش ہو کے گر جاتا کہ ایک انسان کو کافی ہونے والا دودھ کا پیالہ 70 لوگ پی چکے تھے، پھر بھی اس میں کچھ کمی نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو پلایا، یہاں تک کہ وہ بھی پیٹ بھر کے پیے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے خود پیا۔ تو یہ معجزے کیوں ہوئے؟ یہ معجزے انسانوں کے اس قربانیوں کے بدولت ہوئے جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کی اشاعت تعلیم کے لیے قربانی دی تھی، قرآن سیکھنے کے لیے قربانی دی تھی، احادیث کو یاد کرنے کے لیے قربانیاں دی تھی، علم کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی تھی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو سب سے اہم ترین منصب استاد کا تھا، معلم کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا، میں تمہارے لیے استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تعلیم کی ضرورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اجاگر کی کہ اس سے پہلے کی تمام تر تہذیبیں، اس سے پہلے کی تمام تر وہ قومیں جو اپنے آپ کو متمدن کہلاتی تھی، سب کے سب نیست و نابود ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تعلیمات دنیا کے اندر اس طرح پھیلے کہ بہت جلد وہ انقلاب پیش آیا جو اس سے پہلے قوموں نے کبھی نہ دیکھا، نہ قیامت تک کوئی دیکھ سکتے ہیں۔ علم کی روشنی سے اسلام اور اسلام کے بنیادی ارکان اور اسلام کے بنیادی تعلیمات سب کے سب اسی پر منحصر ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے اہم ترین چیز جس پر توجہ دی گئی وہ تعلیم ہے۔ میرا مضمون بھی اصل میں وہی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں تعلیم کیسے ہوئی، کس طرح مسلمانوں کی ترقی ہوئی، کس طرح مسلمان صرف اور صرف 23 سالہ مدت کے اندر تمام دنیا پر چھائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہر فیلڈ میں، ہر فن میں، ہر میدان میں کامیابی عطا کی۔ تو واحد منصب یہی نظر آتا ہے، واحد کاز، واحد مرکزی مضمون یہی نظر آئے گا میرے بھائیوں، وہ ہے علم۔ علم کی ترویج و اشاعت انسانیت کی ترقی ہے۔ علم کو چھوڑنا جہالت ہے، اور جہالت انسان کو پستی میں لے جاتی ہے۔ آج ہمارا معاملہ سب سے اہم ترین چیز جہالت پر مبنی ہے، اسی واسطے نہ ہم دنیا میں ترقی یافتہ ممالک میں سے ہیں، دنیا میں ترقی یافتہ قوم میں سے ہیں، نہ دنیا کے اندر وہ شان و شوکت ہے جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، نہ آخرت کا ادراک ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمیں رب کی رضا کیسے حاصل کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا ڈر کیسے ہونا چاہیے، ہمارے اندر ہر چیز میں کمی وجہ کیا ہے؟ علم کی کمی ہے۔ علم اصل میں انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے،
اور علم نہ ہونا جہالت ہے۔ جہالت انسان کو جانوروں کی تہذیب کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے قرب میں، اللہ کی خشیت میں، اللہ کے ڈر میں آگے بڑھنے کا معاملہ بھی علم سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی سورہ فاطر کے اندر، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تبارک و تعالی سے وہی ڈرتے ہیں جو عالم ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آخرت کا معاملہ ہو، اللہ کے ڈر کا معاملہ ہو، خشیت الہی کا معاملہ ہو، دنیاوی ترقی کا معاملہ ہو، دینی ترقی کا معاملہ ہو، یہ تمام کے پیچھے علم کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ علم والے ہی صحیح اس دنیا کی زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ آخرت کے لیے انہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہترین زندگی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ علم کا نہ ہونا نہ دنیا میں ترقی کا سبب ہے، نہ آخرت کی ترقی کا سبب ہے۔ آج میرے الفاظ بھی لڑکھڑا گئے جب میں یہ محفل کو دیکھا کہ خطبے کے لیے اذان دی جا چکی ہے، اور ہے یہاں پر 80 بھی لوگ نہیں آ سکتے ہیں یا 50 لوگ آ سکتے ہیں، اور ان میں سے 35 بھی نہیں ہے، مجھے معلوم تک میری زبان لڑکھڑائی نہیں ہے کبھی، لیکن انسانوں کی قلت اور خطبہ جمعہ کے اذان کے ہونے کے باوجود، امام منبر پر چڑھنے کے باوجود یہاں افراد بالکل بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، تو مجھے زبان لڑکھڑانے لگی کہ میں بولوں تو کیا بولوں، کن کو بولوں، دیواروں کو بولوں یا فین کو بولوں یا لائٹ کو بولوں؟ افراد ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے جمعہ کی اہمیت کیا ہے۔ جو جمعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ امام منبر پر چڑھنے سے پہلے آ جائے تو اس کے لیے فرشتے وہاں پر اونٹ کا ثواب لکھتے ہیں، پہلی گھڑی میں آنے والے کو، دوسری گھڑی میں آنے والے کو اللہ کی راہ میں گائے ذبح کرنے کا ثواب لکھتے ہیں، تیسری گھڑی میں آنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بکرا ذبح کرنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ ایسے ثواب ہیں، لیکن جب امام منبر پہ چڑھ جاتا ہے میرے بھائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے بھی اپنا دفتر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آنے والوں کے نام لکھے نہیں جاتے، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، یا علم ہے تو احساس نہیں ہے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ امام منبر پر چڑھنے تک کوئی آیا ہی نہیں، ابھی تو آنا شروع ہو رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ جمعہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، جمعہ تو خطبے کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ہے۔ نماز تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن جمعہ کی اسپیشلٹی ہی کیا ہے؟ خطبہ ہے۔ خطبہ اگر نہ ہو تو پھر نماز مکمل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا ان کے زمانے میں کہ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، ایک قافلہ اترا اور وہ تجارتی قافلہ تھا، تو صحابہ ذرا متوجہ ہو گئے اور اللہ کے رسول خطبے میں اکیلے رہ گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں سورہ جمعہ رکھ دی، پورا ایک نام، اس کا نام ہی سورہ جمعہ، اور اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب اذان دے دی جائے جمعہ کے لیے تو تجارت چھوڑو، دوڑو، تجارت حرام ہے، تمہارا ہر کام بیکار ہے۔ جب جمعہ کی محفل آپ کے لیے سجا دی جائے، اذان دے دی جائے، سب چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں آؤ، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کون سے احکامات کو سنتے؟ وجہ کیا ہے؟ ہمیں پتہ نہیں ہے میرے بھائی، ہم احکامات جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے فضل سے یہاں پر لگ بھگ جہاں تک مجھے معلوم ہے 7-8 سال سے خطبہ جمعہ ہو رہا ہے، لیکن محفل کے اعتبار سے ایسے ہیں گویا کہ کچھ معلوم نہیں ہے، پہلے دن جمعہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، ویسی محفل سجی بیٹھی ہے کہ ہیں 3 صف کے اوقات، اور 3 صف میں ایک صف پوری ہوئی ہے، اور وہ بھی اپنی مرضی سے کوئی آیا ہے، کوئی ادھر بیٹھ گیا، کوئی ادھر بیٹھ گیا، کوئی سنتیں پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ جمعہ کی حالت ہے، تو پھر ہم کر کیا سکتے ہیں امت مسلمہ کے لیے؟ ہمارے اندر کہاں اٹھان آئے گا، کہاں ہمارے اندر تعلیم آئے گی، کہاں ہم دراصل سدھر سکیں گے؟ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے، شریعت میں ان کے احکامات کیا ہیں۔
اسی واسطے آج ہماری یہ حالت ہے، جمعہ کے 35 منٹ 40 منٹ کوئی دینا نہیں چاہتا تو وہ دین کے لیے کیا کر سکے گا؟ ہاں، دین کے لیے کیا کر سکے گا؟ ہمارے اندر اتنا احساس نہیں کہ جمعہ کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے جمعہ میں حاضری ہونا ہے، تب کہیں جا کے رجسٹر ہوگا رب کے دربار میں۔ جو بعد میں آتا ہے اس کا رجسٹریشن نہیں ہوتا ہے، فرشتے اس کے لیے ثواب نہیں لکھتے ہیں، فقہ کے اعتبار سے تو اس کی جمعہ ادا ہو جاتی ہے، لیکن مکمل ہونے کے اعتبار سے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ علم کی کمی ہے۔ اگر مسلمانوں کو علم ہو، جمعہ کے احکامات معلوم ہوں اور جمعہ کی اہمیت معلوم ہو، اسلاف اور صحابہ کا اہتمام معلوم ہو، تو اللہ کی قسم پھر ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ صحابہ تو جمعہ کی صبح سے تیاری شروع کرتے تھے، اگر رات کا غسل ہوتا تو غسل پھر ایک مرتبہ جمعہ کی فضیلت کے لیے کیا کرتے تھے، کوئی دوسرا کام نہیں کرتے تھے۔ صبح سویرے جلد سے جلد تیاری کر کے مسجد میں آ کے درود پڑھتے تھے، کیونکہ جمعہ کا درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے لیے سمجھو اپنے آپ کو، یہ زندگی آئے گی جائے گی، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، ہر کسی کی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں، اس کی خوشنودی میں یہ دنیا کی چند روزہ زندگی اگر آپ گزار لیں گے تو رب کے ہاں سب سے بہترین آپ کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ اس اعتبار سے یہ زندگی کوئی وقت نہیں رکھتی، رب نے جو زندگی آخرت کی دی ہے، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ پوری دنیا کی زندگی سوائے ایک دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں ہے۔ حقیقت کی زندگی وہی زندگی ہے جو اصل میں تمہیں رب دینے والا ہے، جنت کی زندگی ہے۔ اس زندگی کے لیے یہاں اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے اللہ نے یہ زندگی دی ہے۔ یہ زندگی کمانے جمانے عیش آرام عشرت کے لیے نہیں دی ہے، ایک کار ہے تو دو کار، دو کار ہیں تو تین، ایک بنگلہ ہو تو دو بنگلے، تین زمین اور جائیداد، اس کے لیے نہیں دی ہے۔ یہ سب کچھ دی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت بھی حیات بھی زندگی بھی سب تمہارے لیے بنایا۔ کیوں بنایا جی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ یہ جان لے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے، کون ہے جنت کا مستحق، کون ہے اپنے اعمال کو سدھار لیا۔ تو یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات سے روگردانی نہ کیجیے، جمعہ کی اہمیت کو سمجھیے، بڑا فضیلت والا دن ہے۔ حضرت آدم بھی اسی دن پیدا ہوئے، قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے دنوں میں سردار دن جمعہ کا دن ہے، اور اللہ نے سب سے فضیلت والا دن ہم کو عطا کیا، اور اس سے پہلے آنے والی امتوں کو کسی کو اتوار عطا کیا، کسی کو ہفتہ عطا کیا، لیکن اللہ نے جمعہ ہم کو عطا کیا۔ صرف ہفتے کے احکامات کی روگردانی کی، ہفتے کے احکامات کی روگردانی کی، اور یہودیوں نے جیسے تعظیم کرنا تھی ہفتے کے دن کی تعظیم نہ کی، تو اللہ نے سزا کے طور پر کیا دیا پتہ ہے؟ انہیں بندر اور سور بنا دیا۔ ہاں، یہ میری بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، جنہوں نے سبت کے قانون کو توڑا اس کے بارے میں تم کو معلوم ہی ہے، ہم نے کہا کہ تم سب کے سب بندر بن جاؤ اور ذلیل و خوار ہو جاؤ، تو سب کے سب بندر ہو گئے، فزیکلی بندر ہو گئے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ پھر ان کی نسلیں بھی نہیں چلی، 3 دن کے اندر اندر سب کے سب مر گئے۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ نے کہا کہ ہفتے کا دن میری عبادت کے لیے مخصوص کرو، کوئی دوسرا کام نہ کرو۔ لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا؟ اللہ کے اس قانون کو نہ مانا، اور ہم کو اللہ نے کہا کہ ایک گھڑی اللہ کی عبادت کے لیے جمعے کے دن نکالو، تجارت نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ
من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، چھوڑ دو تجارت کو، اللہ کی طرف دوڑو۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، ہاں نماز جب ختم کر لو پھر دراصل کیا ہے تمہارے لیے تجارت پھر جو حرام ہوئی تھی وہ حلال ہے۔ تو ہمارے لیے تو اللہ نے صرف ایک گھڑی حرام کیا، خطبہ جمعہ سے لے کر نماز جمعہ تک، ہم اس کی بھی، وہ تو ان کو پورا دن تھا اور انہوں نے پورا دن صبر نہیں کر سکے اور قانون کو توڑا تو اللہ نے بندر بنا دیا، کبھی سور بنا دیا۔ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور ہم کو اللہ نے صرف ایک گھڑی دیا، یہ ایک گھڑی ہم نہیں آ سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد میں، یہ ایک گھڑی اللہ کے لیے نہیں دے سکتے۔ یہ جمعے کے خطبے سے لے کر نماز جمعہ تک ہم مسجد میں وقت نہیں نکال سکتے، آدھا ایک گھنٹہ، تو یاد رکھو پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بطور عذاب کے ہمارے چہروں اور دلوں کو بندر بنا دے تو پھر یاد رکھیے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو روکنے والا نہیں، عاجز کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارے اپنے دنیاوی کاموں کے لیے تو اوقات پڑے ہوئے ہیں، مالس میں جائیں، تجارت میں جائیں، کھیل کود میں جائیں، کتنے اوقات ہیں، کتنے گھنٹے موویز میں نکل جاتے ہیں، کتنے گھنٹے واٹس ایپ پھراتے نکل جاتے ہیں، کتنے گھنٹے فیس بک دیکھتے نکل جاتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ پورا نماز ملا کر ایک گھنٹہ نہیں ہوگا، یہ ایک گھنٹہ آپ اللہ کے لیے پورے ہفتے میں نہیں دے سکتے ہیں، تو پھر کون سی امید پہ ہم جنت کو اپنے گمان میں رکھے ہوئے؟ میرے بھائیو، اللہ کا حکم سنا رہا ہوں، جمعہ کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو، وقت مقررہ پہ آنا آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ وقت اللہ کے لیے دینا آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ تو نہ جمعہ ادا ہوگا، نہ جمعہ کی تکمیل، نہ ثواب۔ اب آئیے مضمون کی طرف، کیونکہ مجھے دیکھ کے اصل میں تھوڑی دیر کے لیے دماغ بالکل ہی شوق ہو گیا کہ میں بولوں تو کیا بولوں۔ وہاں پر جہاں پر 8 سال سے محنت ہو رہی ہے، 8 سال سے جمعہ ہو رہا ہے اور جمعہ کے لیے وقت مقرر ہے، اور میں 5 منٹ بعد شروع کیا تاکہ کچھ لوگ جمع ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی دراصل 20 لوگ یا 25 لوگ سے زیادہ جمع نہیں ہوئے، اور امام منبر پر چڑھنے کے بعد ایک ایک کر کے اپنی مرضی کے مطابق آ رہا ہے، اپنی مرضی کے مطابق بیٹھ رہا ہے، کوئی سنتیں پڑھ رہا ہے، تو کیا شریعت مذاق اور کھلواڑ ہے؟ یا اپنے دین، اپنے منمانی کرنے کا دین ہے؟ یہ اللہ کا دین ہے، یاد رکھو، تمہارے اور میرے باپ کی جاگیر نہیں ہے دین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل پوچھے گا کہ جمعہ کی محفلوں میں جب انعقاد تھا، پورا انتظام تھا، پھر بھی نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اور اس کی ایک وجہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اصل میں یہاں پر میچورٹی نہیں ہے، یہاں پر ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، یہاں پر لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، جہالت ہی جہالت ہے۔ جہاں علم نہ ہو انسان خود اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا، تو علم حاصل کرو۔ یہ ادارے اسی واسطے قائم کیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی خاص طور پر آپ کے سامنے میں چند واقعات لانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے صفا کی مجلس قائم کی۔ یہ صفا کیا تھا؟ ایک درسگاہ تھی، ایک چبوترا تھا، ایک بیٹھنے کی چھوٹی سی جگہ تھی۔ اور آج بھی آپ جائیں مسجد نبوی کے اندر، محراب سے تھوڑے سے 2 صف پہلے آپ کو گرین کارپٹ نظر آئے گا، جو آج تک وہ نشانی ہے کہ یہ ہے وہ صفا کی جگہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دینے کے لیے بیٹھا کرتے تھے اور صحابہ بیٹھا کرتے تھے۔ وہ سب سے مقدس ترین جگہ تھی وہاں پر، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول اللہ جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان کو تعلیم کے لیے وہاں بھیجا کرتے تھے۔ اور سب سے پہلے استاد کون تھا اس درسگاہ کا؟ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ نصاب تعلیم کیا تھا؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اسلام قبول کیا تو میں بھی صفا کا طالب علم تھا، میں بھی صفا کا ایک اسٹوڈنٹ تھا،
اور حالت ہماری یہ تھی کہ 3 وقت کھانے کو تو بہت دور کی بات ہے، پورے دن میں 1 وقت کھانے کو بھی نہ ملتا تھا، لیکن درس چھوڑ کے جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو چھوڑ دینا، یہ مجھے گوارا نہ تھا کہ میں اپنی بھوک کو برداشت کرتا لیکن تعلیم چھوڑ کے نہ جاتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے لیے کئی فاقے کرنا پڑتے، یہاں تک کہ مجھ میں کھڑے ہونے کی سکت نہ ہوتی۔ کبھی کبھی مسجد نبوی کے دروازے پہ میں بے ہوش ہو کے گر جاتا، لوگ سمجھتے کہ میں پاگل ہوں، حالانکہ میں پاگل نہیں، بھوک کی وجہ سے وہ کیفیت میرے اندر ہوتی کہ مجھے اٹھنے کی سکت بھی نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم پانے کے سلسلے میں اس حد تک فاقہ ہوا کہ کھانے کو کئی دن کچھ نہ ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم پاتے ہوئے جب میں نے دیکھا کہ یہاں کچھ نہیں ہے تو باہر پوچھنے کے لیے نکلا۔ حضرت عمر راستے میں ملے، میں نے کہا آپ ذرا بتلائیے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عمر نے سمجھا کہ صفا کا ایک طالب علم ہے، یہ قرآن کی آیت کا مطلب پوچھتا ہے، مطلب بیان کیا، آگے بڑھ گئے۔ حالانکہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرا منشا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی میری کیفیت کو جان لے اور میرے کھانے کا کوئی اسباب مہیا کر دیں، کیونکہ اس آیت کا مطلب یہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تنگ دستی میں بھی خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر نے اس اشارے کو نہ سمجھا، آگے بڑھ گئے رضی اللہ عنہ۔ پھر صدیق اکبر آئے تو میں نے کہا کہ آپ ذرا اس آیت کا معنی بتلائیے، الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ تو حضرت ابو بکر نے بھی یہی سمجھا کہ صفا کا طالب علم ہے، آیت کا معنی پوچھ رہا ہے، مدعے کو نہ سمجھا اور آیت کا معنی بتا دیا، آگے بڑھ گئے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جیسے ہی چہرے پہ نظر پڑی بھانپ لیا کہ ابو ہریرہ سخت بھوک میں ہیں، اور اسی واسطے حضرت ابو ہریرہ کو آیت کا مطلب پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو ہریرہ آؤ ساتھ میں، گھر لے گئے۔ حالت کیا تھی؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت کیا تھی؟ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، 9 بیویاں۔ بیک وقت 4 بیویاں ہم رکھ سکتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص اجازت تھی، مومنوں کے لیے نہیں تھی۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص امتیاز تھا۔ 9 بیویوں کے گھر سے پچھلا بھیجا کہ کچھ ہے کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ہے تو دو، ایک مہمان آیا ہوا ہے، لیکن کوئی چیز نہ ہے۔ 9 گھروں میں فاقہ تھا، 9 گھروں میں سے جواب آیا آج کھانے کو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ کو بٹھا دیا، کچھ دیر گزری کہ ایک طرح تحفے میں ایک پیالہ دودھ کا آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ اہل صفہ کو بلا کے لاؤ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ تھے، طالب علم تھے، دنیا چھوڑ کے آئے تھے کہ دین کا علم سیکھیں، گھر بار چھوڑ کے آئے تھے کہ دین کا علم سیکھیں، ہر مصیبت کو سہنے آئے تھے کہ دین کا علم سیکھیں۔ آج آپ کے لیے ایسی حال فراہم کر کے ہم دین کے علم کے لیے بلاتے ہیں تو آنے والے تیار نہیں ہیں۔ وہاں پر مصائب و آلام اس حد تک کہ خوف ہے جان کا، پہننے کو کپڑا نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، لیکن دین کا شوق اتنا ہے کہ لوگ پیاسے ہیں، فاقے میں ہیں اور دین کا علم سیکھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھو، اسی لیے اللہ نے وہ عزتیں صحابہ کو دی ہیں جو ہمارے لیے سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج بھی وہ ایمان اور وہ قربانیاں پیدا ہوں گی تو ہی انقلاب آئے گا، ایسے ہی نہیں کہ سست اپنے طور پر زندگی گزارتے رہے، اللہ انعامات کی بارش کرتا رہے، نہیں، جو چاہتا ہی نہیں ہے دین سیکھے اللہ اسے زبردستی دین میں نہیں دیتا۔ ہمارے پاس چاہت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس میچورٹی نہیں ہے، ہمارے پاس ذمہ داری نہیں ہے، تو
تو اللہ تبارک و تعالی زبردستی حالات کو بدلے گا؟ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا کہ جاؤ اہل صفہ کو بلا کے لے آؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ ایک گلاس پیالہ دودھ کا میرے لیے کافی نہیں ہوگا. یہاں 70 صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں فاقے سے، اللہ کے رسول یہ ایک گلاس دودھ کے پیالے کے لیے ان سب کو بلا رہے ہیں، تو مجھے کیا بچے گا؟ لیکن میں نے پھر سوچا کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے اس میں کچھ بات نہیں کرنا ہے. اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرنی ہے. اہل صفہ کو میں لے آیا، یہاں تک کہ ابو ہریرہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ سب کو دودھ پلاؤ. پہلا دور چلا 70 کے 70 لوگوں نے، دوسرا دور چلا، تیسرا دور چلا، یہاں تک کہ 70 لوگوں نے کہا کہ ہم بس ہو گئے، کافی ہے، پیٹ ہمارا بھر گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھی بات ہے ابو ہریرہ تم پی. میں پینے لگا، پہلی مرتبہ پی کے واپس لوٹایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر پیا. پھر پی کے واپس لوٹایا تو فرمایا کہ پھر پیو. پھر پیا، یہاں تک کہ واپس دیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اور ایک مرتبہ پیو. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اس کے بعد پینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، میں پیٹ بھر کے پی چکا ہوں. تو تب جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ میرے ہاتھ سے لیا اور خود پیا. تو میں نے دیکھا کہ پیالہ جس وقت میں پہلے انسان کو پلایا تھا اتنا ہی دودھ تھا، جبکہ اللہ کے رسول پی رہے تھے اتنا ہی تھا، بلکہ اس سے زیادہ بڑھ چکا تھا، کم نہیں ہوا تھا. 70 لوگ ایک ہی پیالے سے سیراب ہو گئے اور اس میں دودھ کوئی کم نہیں ہوا. یہ معجزات رونما ہوتے ہیں جب علم کی ترویج و اشاعت میں لوگ قربانیاں دیتے ہیں تو رب کے انعامات بھی یوں ملتے ہیں کہ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا کہ ایک انسان کو کافی ہونے والا دودھ کا پیالہ 70 لوگ پی چکے تھے، پھر بھی اس میں کچھ کمی نہ ہوئی. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو پلایا، یہاں تک کہ وہ بھی پیٹ بھر کے پیے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے خود پیا. تو یہ معجزے کیوں ہوئے؟ یہ معجزے انسانوں کے اس قربانیوں کے بدولت ہوئے جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کی اشاعت تعلیم کے لیے قربانی دی تھی، قرآن سیکھنے کے لیے قربانی دی تھی، احادیث کو یاد کرنے کے لیے قربانیاں دی تھی، علم کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی تھی. کوئی آتا پہلا مسلمان ہوتا، مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اہل صفہ سے نماز سیکھو. اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، بیٹھنے والوں میں مجھے بتاؤ کس نے نماز سیکھ کے پڑھی ہے؟ کتنے ہیں تم میں جنہوں نے نماز کو سیکھا ہے کہ کیسے پڑھنا چاہیے؟ باپ دادا کا دیکھا دیکھی تو نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آ کے جیسے ان کو سکھایا گیا ویسے پڑھ لیا، لیکن بتاؤ نماز کس نے سیکھ کے پڑھی ہے؟ کس کو پتا ہے کہ کہاں ہاتھ باندھنا؟ کس کو پتا ہے کہ رکوع کیسے کرنا؟ شرائط رکوع کیا ہیں؟ شرائط سجدہ کیا ہیں؟ قیام کیا ہیں؟ شروط الصلاح کیا ہیں؟ مبطلات الصلاح کیا ہیں؟ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ کب سجدے سہو کرنا چاہیے، کب سجدے سہو نہیں کرنا چاہیے، کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز نماز میں سنت ہے؟ کس کو پتا ہے؟ سیکھ کے پڑھی؟ احادیث کا پتہ ہے؟ ہم کو تو پتہ ہی نہیں، ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں نماز، پوری زندگی پڑھتے رہے. کل اللہ تبارک و تعالی ہمارے منہ پہ اٹھا کے پھینک دے کہ تیری نماز تو ہی رکھ لے، یہ میرے رسول کے مطابق ادا ہونے والی نماز نہیں تھی، یہ تیرے من کی نماز تھی، تو کیا کریں؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نماز پڑھتا ہے اسے ثواب صرف 25% ملتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے اسے ثواب صرف 20% ملتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے اسے ثواب صرف
5% ملتا ہے. کوئی نماز پڑھتا ہے اسے ثواب 1% بھی نہیں ملتا. کوئی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز اس کے منہ پہ اسی طرح پھینک دیتے ہیں جس طرح تم پرانا کپڑا پھینک دیتے ہو. کیوں؟ جانکاری ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں. نہ قیام پتہ ہے، نہ قومہ پتہ ہے، نہ رکوع پتہ ہے، نہ سجدہ پتہ ہے. علم حاصل ہی نہیں کیا، کبھی آپ نے سیکھا ہی نہیں، کبھی کیا ہے علماء سے پوچھا ہی نہیں نماز کا طریقہ کیا ہے، یا کوئی کتاب لے کے پڑھی ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا. اسی لیے مالک ابن حویرث کہتے ہیں کہ جب میں نے 20 دن رہ کے صحابہ سے نماز سیکھی، 20 دن ساتھ میں رہا صفا کے طالب علموں کے ساتھ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں نے سیکھ لیا اپنی قوم کی طرف بھیجتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اپنی قوم میں جاؤ، جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کو سکھاؤ اور بتاؤ کہ صلو کما رأیتمونی اصلی. مشہور ترین حدیث انہی سے مروی ہے. کہا کہ جاؤ جا کے اپنی قوم سے کہنا نماز اسی طرح تم پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یعنی اللہ کے رسول کو جیسے تم نے دیکھا ہے ویسے ہی نماز تم بھی پڑھو، یہی نماز جا کے تم سکھانا بھی. سجدہ کن چیزوں پہ ہوتا ہے؟ کوئی چیز ٹچ نہ ہو زمین پہ کب سجدہ نہیں ہوتا؟ کیا پتا ہم کو معلوم ہے؟ ہم کو پتا ہی نہیں ہے. زندگی بھر کی نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم ملا ہے. گویا کہ معلوم ہوا کہ 7 ہڈیاں زمین پہ نہ لگے پھر نماز نہیں ہوتی، سجدہ ہی نہیں ہوتا. 7 ہڈیاں زمین پہ لگنا شرط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ملا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں. کون سی 7 ہڈیاں؟ کسے معلوم ہے؟ کون لگاتا ہے؟ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے منبر پہ کھڑے ہو کے نماز سکھائی ایک مرتبہ، ہاں، تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ نماز کیسی ہے. فرمایا کہ 2 ہاتھ پورے لگنے چاہیے، 2 گھٹنے پورے لگنے چاہیے، 2 پنجے پورے لگنے چاہیے، 2 6 ہو گئے، اور ناک اور پیشانی دونوں ملا کے 1 ہڈی. فرمایا یہ اصل میں ایک ہی ہڈی ہے جو پیشانی پہ سے ناک تک ہے. فرمایا کہ یہ دونوں ملا کے 1 ہے. پھر 2 ہاتھ ہیں، 2 گھٹنے ہیں، 2 پنجے ہیں. یہ 7 ہڈیاں زمین پر لگیں گی تو سجدہ ہوگا. اور ہم کو پتہ ہی نہیں. کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے پنجے اٹھا کے پڑھ رہا ہے، پنجے لگاتا ہی نہیں. ہاں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے ہاتھ لگاتا ہی نہیں. کوئی نماز پڑھ رہا ہے گھٹنے برابر رکھتا ہی نہیں ہے. نماز کیسے ہوگی؟ نماز اس نے سیکھی ہی نہیں، روزہ اس نے سیکھا ہی نہیں، احکامات اس کو پتہ ہی نہیں. تو یاد رکھیے یہ تعلیم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دی، اس تعلیم کو ہم سیکھنے کے لیے کہاں تیار ہیں؟ یہاں پر اسی لیے تعلیم کے دورے ہمر اسلامک کورس شروع کیا گیا، اور اسی طرح تحفیظ کا مدرسہ یہاں قائم ہے بچوں کو حفظ کرانے کے سلسلے میں. اور اس پر بھی آپ لوگ توجہ ہونا چاہیے کہ اپنے والدین اپنے بچوں کو دیکھیں، والدین یہاں پر لا کے چھوڑیں. ہم نے اپنے اعتبار سے جو کوششیں کرنی تھی وہ کر رہے ہیں، لیکن سپورٹ بہت کم ہے یہاں پر. کیوں؟ میچیورٹی نہیں ہے کہ یہاں کی تعلیم اصل میں کیا ہے اور اس تعلیم کے لیے اسلام میں مقام کیا ہے ہم جانتے نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا زور صحابہ کو تعلیم پر دیا. وہ قوم جو امی کہلاتی تھی، جہاں پر عرب لکھنا پڑھنا زیادہ نہیں جانتے تھے، لیکن چند ہی سالوں کے اندر اس مقام پہ پہنچے. دنیا کا کوئی سائنسدان ہو، دنیا کی کوئی زبان ہو، دنیا کی کوئی تہذیب ہو، وہ سب کا سب عربوں کے پاس تھا. حتیٰ کہ آج جتنے ڈاکٹریٹ کے اور جتنے ڈاکٹر کے اعتبار سے پڑھنے والی کتابیں ہیں وہ سب کے سب ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں عربی سے. عربی میں ہی پورا مواد تھا. الجبرا خود بھی اصل میں کیا ہے؟ الجبرا جو میتھمیٹکس کا ایک اہم سبجیکٹ ہے، یہ خود عرب سے نکلا ہے، عربی نام ہے الجبر والمقابلہ. یہ الجبر والمقابلہ بولتے بولتے الجبرا بنا. ہاں، سائنس میں سب سے زیادہ ترقی
عربی کتابوں کو پڑھنے سے ہوئی. صفر کی ایجاد عربوں نے دیا تھا. اگر صفر نہ ہوتا تو پھر میکس کا کوئی سم حل نہ ہوتا. زیرو یہ کس نے بنایا تھا؟ یہ عرب لوگوں نے. ہاں، خواہ وہ دنیا کی ترقی ہو دین کی ترقی ہو، آج سے صرف 100 سال پیچھے چلے جائیں، تمام تر ترقیاں اسلام نے دی تھی. لیکن پھر ہم کھانے سونے میں لگ گئے، بس اپنے من پسند آرام میں لگ گئے، اپنے احساس کو کھو دیا. تو یاد رکھیے 100 سالوں کے درمیان جو کچھ ہم پہ بیتا یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہم اپنے وجود کے لیے رکھنے کو باقی رکھنے کو پریشان ہو کے پھر رہے ہیں، اور ہر طرف ہمیں مار ہی مار ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نہ تعلیم کو حاصل کیے، نہ تعلیم کے اعتبار سے ہم میچورٹی ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اسلامی معاشرہ قائم کیا تو میرے بھائیوں سب سے اہم ترین چیز تعلیم ہی دی، اور اسی تعلیم سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشناس ہوئے. تو وہ عمر جن کو ان کے باپ کبھی کبھی کہتے تھے کہ تمہیں بکریاں چرانے کی بھی اہلیت نہیں ہے، وہی عمر آگے چل کر خلفائے راشدین میں ایسی حکومت کرتے ہیں کہ اتنی لمبی اور اتنی بہترین حکومت کوئی خلفائے راشدین کے اندر بھی نہیں کر سکے. ہاں، صدیق اکبر کو بھی تو صرف 2 سال 3 مہینے ملے تھے. سب سے بہترین اور طویل ترین اگر دیکھا جائے تو حضرت عمر نے کی تھی 10 سال حکومت، اور اتنی بیٹر حکومت کہ یہاں پر آزادی کے بعد گاندھی جی سے پوچھا گیا کیسی حکومت چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں ابو بکر و عمر جیسی حکومت یہاں چاہتا ہوں. یہ باقاعدہ ریکارڈڈ جملہ ہے گاندھی جی کا. گاندھی نے جتنا اسلام کو پڑھا اور حضرت عمر و ابو بکر کو سمجھا، ایک نان مسلم ہوتے ہوئے بھی اتنا اچھے ہمارے مسلمان نہیں سمجھتے. کیوں؟ ہم نے تعلیم کو کبھی اہمیت ہی نہیں تھی، ہم نے پڑھا ہی نہیں. ہم تو پیٹ پالنے کے لیے جیتے ہیں، بس پیٹ ہمارا سب سے بڑا خدا ہے. اسی کے لیے بھاگ دوڑ، اسی کے لیے تبکدو، اسی کے لیے پریشان. یہی زندگی کا محور مرکز. پھر انسان اوپر کھٹے اٹھے گا. یہ جو کیفیت ہے آج، یہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، یہ غلط طریقہ ہے بیٹھنے کا. بیٹھنے والے ادھر بیٹھنا چاہیے تاکہ آنے والوں کو پھلانگ کے آنے مر مجبور نہ کریں، کیونکہ پھلانگ کے آنا اللہ کے رسول کو سخت ناپسند تھا. مسجدوں میں گردنوں کو پھلانگنا اتنا ناپسند تھا. بعض اقوال تو یہاں تک ہیں کہ اگر وہ اس کا گناہ سمجھ لے تو وہ 40 سال کھڑے رہنا پسند کرے گا لیکن پھلانگنا پسند نہیں کرے گا. آنے والے لوگ ادھر بیٹھنا چاہیے. اور آخری جملہ میرا یاد رکھیں ہمیشہ، اب 1:45 جو مجلس ہے نا، یہ اصل میں 1 o'clock کو ہونی چاہیے. یہ ہے جمعہ، یہ نہیں ہے جو الٹپ آپ آخری کے وقت میں 2 منٹ پر کرنے کے لیے آ کے بیٹھ گئے. یہ خطبہ نہیں ہے، یہ مذاق ہے. یہ جمعہ کے خطبے سے مذاق ہے. جمعے کا خطبہ 1 بجے یہاں شروع ہوتا ہے تو 1 بجے یہ کنڈیشن ہونی ہے جو کنڈیشن آج میں اختتام پہ دیکھ رہا ہوں. ورنہ اللہ کے پاس جواب دہ ہیں. یاد رکھو، یہ میری اپنی بات نہیں ہے. ہاں، یہ قوم نے سب کے قانون کو توڑا تو بندر و سور بنا دیا. ہم جمعہ کے قانون کو توڑیں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں سزا نہیں دے گا؟ اللہ سزا دینے پہ قادر ہے. شاعر اسلام کا مذاق نہ اڑاؤ. جمعہ کا خطبہ یہاں 1 بجے ہے تو 1 بجے یہ محفل ہونی چاہیے جو آج اختتام پر بالکل 1 منٹ ہے، بلکہ میں زیادہ شاید لے لیا ہوں. تب کہیں جا کے اصل آنے والا تو یہ سوچ کے آیا ہے پہلی رکعت مل جائے گی مجھے. میں ان کے کہیں خیالات کو توڑ دیا ہوں. انہوں پری پلان آئے تھے، سیدھا جائیں گے، انہوں اللہ اکبر قیام کیا ہے اقامت بولنے کو رہیں گے، ہمیں ملیں گے 2 رکعت پڑھیں گے نکل جائیں گے. اب میں 10 منٹ زائد کھینچ لیا نا تو اب ان کا پورا پلان چوپٹ. اب 10 منٹ کی جگہ کیسے بھی 20 منٹ بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ سب کھلواڑ مذاق ہے رب سے. جمعہ کا جو وقت ہے وہ پورا وقت دینا چاہیے. یہ نہیں کہ ہر دن ہر نماز کے لیے مانگا جا رہا ہے، پورے ہفتے میں 1 گھنٹہ مانگا جا رہا ہے.
اس کو بھی نہیں دے سکتے، پھر کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ ہی نیک توفیق دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے، اس کی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا ہے امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مسجد السلام کے اخراجات کافی زیادہ ہیں، اور یہ تمام کے تمام آپ لوگوں اہل خیر حضرات کے تعاون سے ہی پورے ہوتے آ رہے ہیں۔ اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ دے کر جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بدلہ دنیا و آخرت میں عطا کرے۔ شکراً، جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔